طلبہ و طالبات آداب۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حروف اور ان کی اقسام۔ اردو قواعد کا سب سے اہم اور آسان ترین ٹاپک جو کہ ہر کلاس کے طلبہ و طالبات کے لیے یکساں مفید ہے۔ طلبہ و طالبات، آج کے ہمارے اس لیکچر کے حاصلات تعلم ہے حرف کی پہچان، کہ حرف کیسے کہتے ہیں، حرف کی شناخت کیا ہے، اور حروف کی کتنی قسمیں ہیں اور ان قسموں میں کیا کیا فرق ہے، اور حروف کا درست استعمال کیسے کیا جاتا ہے۔ طلبہ و طالبات، شروع کرتے ہیں حرف کیسے کہتے ہیں۔ حرف کی تعریف، آسان ترین تعریف، بنیادی تعریف، وہ اکیلا کلمہ یعنی بامانی لفظ، وہ اکیلا کلمہ جس کے اپنے کوئی معنی نہیں ہوتے، یعنی حرف وہ بامانی لفظ ہے، وہ بامانی کلمہ ہے جس کا جملے سے باہر اکیلا تنہا کوئی مطلب، کوئی مفہوم، کوئی معنی نہیں ہوتی، لیکن یہ اسموں کو اور فعلوں کو آپس میں ملا کر جملے کو بامانی بناتا ہے۔ یعنی حروف وہ کلمے ہیں، وہ الفاظ ہیں جن کا اکیلے کوئی معنی نہیں ہوتی، اکیلے کوئی مفہوم، کوئی مطلب نہیں ہوتا، لیکن جب یہ جملوں میں استعمال ہو، جملوں میں اسموں کو یکجا کرے، فعلوں کو یکجا کرے اور جملے کو بامانی بناتے ہیں۔ یعنی خود تو ان کے کوئی معنی نہیں ہوتے، لیکن اسموں کو اور فعلوں کو ملا کر جملے کو بامانی بناتے ہیں۔ مثال کے طور پر حروف کی مثالیں نے، کو، سے، تک، پر، میں وغیرہ۔ ایک مثال کو دیکھتے ہیں۔ فرض کریں ہم کہیں اسلم چاقو سیب کاٹا۔ کیا الفاظ کے اس مجموعے سے بات سمجھ میں آتی ہے؟ بالکل بھی نہیں۔ اگر ہم اس میں حروف نے اور سے لگائے تو جملہ کچھ یوں بن جاتا ہے: اسلم نے چاقو سے سیب کاٹا۔ تو یہاں پہ نے اور سے حروف کا استعمال کیا، تو ان حروف نے جملے کے اندر اسموں کو اور فعلوں کو یکجا کر کے اس جملے کو بامانی بنا دیا۔ یعنی یہی تو حروف کی تعریف ہے کہ حروف بے معنی ہوتے ہیں جب اکیلے ہوتے ہیں، لیکن جملے میں جب یہ اسموں کو اور فعلوں کو یکجا کر کے جملے کو بامانی بناتے ہیں تو اب اس جملے میں بات بالکل واضح ہو جاتی ہے۔ طلبہ و طالبات، حروف کی قسمیں حروف کی 6 قسموں کو آج ہم پڑھیں گے۔ حروف کی پہلی قسم ہے حروف ربط یا لنکنگ پارٹیکلز یا پریپوزیشنز۔ وہ حروف ہے جو اسم اور فعل کا تعلق آپس میں جوڑتے ہیں۔ یعنی وہ حروف ہے جو اسموں کو، ناؤنز کو اور افعال کو یعنی وربس کو یکجا کرتے ہیں، جوڑتے ہیں، جملے کو بامانی بناتے ہیں۔ ان حروف کے بغیر جملے کا مفہوم سمجھنا ناممکن ہے۔ یعنی حروف ربط کے بغیر جملہ بالکل بے جوڑ ہو جاتا ہے، مفہوم سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے اس جملے کا۔ اہم مثالیں ان کی ہے کا، کی، کے، کو، تک، پر، سے، میں وغیرہ۔ مثالی جملے کو دیکھتے ہیں۔ کتاب میز پر رکھی ہے اور علی گھر سے آیا۔ کتاب میز پر رکھی ہے، پر یہاں پہ حروف ربط ہے، حرف ربط ہے۔ علی گھر سے آیا، یہاں پہ سے حرف ربط ہے۔ حرف ربط یعنی وہ حروف جو اسم اور فعل کے تعلق کو آپس میں جوڑ کر جملے کو بامانی بناتے ہیں، حروف ربط یا لنکنگ پارٹیکلز یا پریپوزیشنز کہلاتے ہیں۔ بڑھتے ہیں دوسری مثال کی طرف۔ حروف عطف یعنی کنجکشنز۔ یہ کام کیا کرتے ہیں؟ یہ وہ حروف ہے جو دو اسموں کو یا پھر دو جملوں کو آپس میں ایک کرتے ہیں، ملاتے ہیں، جوڑتے ہیں، یکجا کرتے ہیں، بامانی بناتے ہیں۔ عطف کے لفظی معنی ہے ملانا، جوڑنا، یکجا کرنا، ایک کرنا۔
رجوع کرنا، اس سے زبان کی روانی اور شائستگی بڑھتی ہے۔ ابھی اردو کے اہم حروف عطف یعنی وہ حروف جو دو اسموں کو ملاتے ہیں یا دو جملوں کو یکجا کرتے ہیں، وہ اور وہ ہے۔ مثالیں: قلم اور دوات میز پر رکھ دو۔ یہاں پہ لفظ اور حروف عطف یعنی کنجکشن ہے، یہاں پہ دو اسموں کو ملانے کا کام کر رہا ہے۔ دوسری مثال کو دیکھتے ہیں: دن و رات یا شب و روز محنت کرنے والے کامیاب ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یہ حرف واو، دن و رات، حروف عطف یا کنجکشن ہے۔ تیسری مثال کی طرف بڑھتے ہیں: حروف ندا یعنی ووکیٹیو پارٹیکلز۔ ندا کے معنی ہے آواز کے، پکارنے کے۔ یہ ایسے حروف ہے جو کسی کو پکارنے کے لیے بولے جائے۔ حروف ندا وہ حروف ہے جو کسی کو پکارنے، آواز دینے، صدا دینے، ندا دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ان حروف کے آخر میں علامت ندا یا فجائیہ علامت یا ایکسکلیمیٹری مارک کا استعمال ہوتا ہے۔ اہم مثالیں: اردو کے مشہور حروف ندا ارے، او، یا، اجی وغیرہ۔ اردو کا ایک شعر ہے کہ یوں پکارے ہے مجھے کوچے جانا والے، ادھر آ بے اب او چاک گریباں والے۔ ادھر آ بے اب او، ارے، او، یا، جی وغیرہ، یہ حروف ندا ہے۔ یہ پکارنے کے لیے، صدا دینے کے لیے، آواز دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کو دیکھتے ہیں: یا اللہ ہم پر اپنا رحم فرما، ہم پہ اپنا کرم کر۔ یہاں پہ لفظ یا حرف ندا ہے۔ ارے بھائی ذرا میری بات تو سنو، لفظ ارے حرف ندا ہے۔ پکارنے کے لیے، صدا دینے کے لیے استعمال ہونے والے حروف کو حروف ندا یا ووکیٹیو پارٹیکل کہا جاتا ہے، اور ان کے آخر میں ایکسکلیمیٹری مارک یا فجائیہ علامت، یہ علامت استعمال ہوتی ہے۔ حروف کی چوتھی قسم ہے حروف استفہام، انٹروگیٹو پارٹیکلز۔ یہ وہ حروف ہے جو جملے میں سوال پوچھے جانے، کویسچننگ کے لیے، استفہام کے لیے، پوچھ گچھ کے لیے۔ استفہام کے معنی ہے پوچھ گچھ، پوچھ گچھ کرنا یا جاننا، انٹروگیشن، تحقیق کرنا۔ اہم مثالیں ہیں: کیا، کب، کیوں، کیسے، کہاں، کون، کتنا۔ یہ حروف استفہام ہے۔ مثالی جملے کو: آپ کا نام کیا ہے؟ لفظ کیا یہاں پہ حرف استفہام یا انٹروگیٹو پارٹیکل ہے۔ اور دوسری مثال: تم کب اسکول جاؤ گے؟ لفظ کب۔ کیا، کب، کیوں، کہاں، کیسے، کون، کتنا حروف استفہام ہے، اور یہ وہ حروف ہے جو جملے میں سوال پوچھنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگلی قسم کی طرف بڑھتے ہیں: حروف تشبیہ۔ تشبیہ یعنی سملی۔ تشبیہ کسے کہتے ہیں؟ سملی یعنی جب ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز، جب ہم کسی ایک چیز کو کسی خوبی کی مناسبت سے یا کسی خامی کی مناسبت سے دوسری چیز کے جیسا قرار دے تو اسے تشبیہ کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر علی شیر کی طرح بہادر ہے، علی شیر کی مانند بہادر ہے، یا بچے کا چہرہ چاند جیسا خوبصورت ہے۔ اب ان جملوں میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، ایک چیز کو دوسرے چیز کے مانند قرار دیا گیا ہے، لیکن حروف تشبیہ پہلی مثال میں مانند اور دوسرے میں جیسا کے، مانند اور جیسا کے۔ اردو زبان میں استعمال ہونے والے حروف تشبیہ، مشہور حروف تشبیہ مانند، طرح، جیسا، سا، بمثل، کے جیسا، یہ وہ حروف ہے جو تشبیہ کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ایک چیز کو دوسرے چیز کی مانند قرار دینے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور ان حروف کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے۔ آخری مثال یا آخری قسم کی طرف بڑھتے ہیں: حروف تعسف یا حروف تحسین۔ ان کو دو اجزاء میں تقسیم کیا گیا ہے، دو گروپوں میں۔ حروف تعسف
وہ حروف جو افسوس کے لیے، جو بوقت افسوس کے، بوقت غم کے، بوقت ڈر کے استعمال ہوتے ہیں، جیسے کہ مثال کے طور پر افسوس، ہائے، آہ، اف، یہ وہ حروف ہے جو دکھ، افسوس، پچھتاوے یا تکلیف، رنج و الم، درد و غم کے وقت زبان سے نکلتے ہیں۔ مثال کے طور پر افسوس، وہ اپنا وقت برباد کر رہا ہے۔ اور حروف تحسین یعنی اپریسیشن کے لیے استعمال ہونے والے، داد و تحسین کے لیے، خوشی کے لیے استعمال ہونے والے وہ حروف ہے جو خوشی کے لیے، داد کے لیے، کسی کام کی تعریف کے لیے، حمد کے لیے، ثنا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر سبحان اللہ، واہ واہ، شاباش، آفرین۔ مثال کو دیکھتے ہیں، سبحان اللہ، کتنا پیارا منظر ہے۔ تو طلباء و طالبات، حروف تعسف وہ حروف ہے جو بوقت دکھ، افسوس اور پچھتاوے یا تکلیف کے وقت زبان سے نکلتے ہیں، اور جبکہ حروف تحسین وہ حروف ہے جو داد دیتے وقت یا کسی کام کی تعریف کرتے وقت یا حمد و ثنا کرتے وقت زبان سے نکلتے ہیں۔ اور ان حروف تعسف اور حروف تحسین دونوں کے آخر میں فجائیہ یا ندائیہ علامت یا ایکسکلیمیٹری مارک ضرور استعمال ہوتا ہے۔ طلباء و طالبات، سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ حروف حرف یا حروف وہ الفاظ ہے جو اکیلے تو معنی نہیں رکھتے، لیکن جملے میں کبھی اسموں کو جوڑ کے تو کبھی فعلوں کو جوڑ کے جملے کو بامانی بناتے ہیں۔ اور ان کی ہم نے 5 یا 6 اقسام کو پڑھا۔ حروف ربط یا پریپوزیشنز، ان کا کام ہوتا ہے اسم اور فعل کے تعلق کو جوڑنا، اور ان کی مثالیں ہیں نے، کو، سے، پر، تک، میں۔ حروف عطف یہ 2 لفظوں کو یا پھر 2 جملوں کو آپس میں جوڑتا ہے، اور وہ، یہ حروف عطف کی مثالیں ہیں۔ حروف ندا جو آواز کے لیے، پکارنے کے لیے، کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، جیسے کہ یا اللہ، ارے، او، اجی، یہ حروف ندا ہے۔ حروف استفہام جو سوالیہ انداز میں یا پوچھ گچھ کے لیے، استفہام کے لیے استعمال ہوتے ہیں، کیا، کیوں، کب، کیسے وغیرہ۔ اور ان جس جملے میں حروف استفہام کا استعمال ہو، ان کے آخر میں سوالیہ نشان لگانا لازمی ہوتا ہے۔ اور حروف تشبیہ یعنی کہ جب کسی جملے میں تشبیہ کا استعمال ہو، اور تشبیہ کے الفاظ کو جوڑنے میں جو حروف استعمال ہوتے ہیں ان کو حروف تشبیہ کہا جاتا ہے، جیسے کہ طرح، مانندے، جیسا، سا، بمثل کے۔ آخر میں طلبہ و طالبات ایک جائزہ ہے، اب خود کو آزمائے اور جواب دے۔ سوال اول، احمد نے خط لکھا۔ احمد نے خط لکھا، تو اس جملے میں نے گرامر کی روح سے کیا ہے؟ تو نے گرامر کی روح سے حرف ہے، لیکن حرف کی کون سی قسم ہے، اس پہ سوچے اور کمنٹ میں آپ جواب لکھیں۔ سوال دوم، وہ شیر کی طرح بہادر ہے۔ اب اس جملے میں تشبیہ کا استعمال ہوا ہے، لیکن اس جملے میں حرف تشبیہ کون سا لفظ ہے؟ حرف تشبیہ آپ کمنٹ میں اس کا جواب لکھیں۔ سوال سوم، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت پرندہ ہے۔ اس جملے میں لفظ سبحان اللہ حروف کی کون سی قسم ہے؟ حروف تحسین، جو داد کے لیے یا خوشی، بوقت خوشی کے زبان سے نکالا جاتا ہے، اس حرف کو کہتے ہیں حروف تحسین۔ آخری سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہونے والی کوئی سے 3 حروف بتائے، جیسے کہ کب، کیوں، کیسے، کہا۔ یہ وہ حروف ہے جو حروف استفہام یا وہ جملے جس میں سوال ہو، پوچھ گچھ ہو، اور ان میں حروف استفہام کا استعمال ہوتا ہے۔ طلبہ و طالبات، آپ کی سماعت اور بصارتوں کا بہت شکریہ۔ امید ہے کہ آپ کو حروف اور ان کی اقسام کا یہ آسان ترین لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح مزید بہترین تعلیمی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل اردو زیب کو سبسکرائب کریں۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔